مہاجرین کے گھر۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جواہی میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دی، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بھی بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور ہبہ نذر کیا، اس خوش نصیب کا نام نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ انصار و مہاجرین کی بھائی چارگی، اخوت۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے عادی و خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے۔
تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت، بھائی چارگی کا یہ رشتہ بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد ابن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی، مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینے کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنی ہو۔ بخاری باب الولیمہ ولو بشأت جلد 2 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت و ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات یعنی بھائی چارگی کا یہ معاہدہ، بھائی چارہ کا یہ معاہدہ تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہودیوں سے معاہدہ۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ وہ مشہور لڑائی بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر معاہدے کی ایک دستاویز لکھوائی، جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے میں جو شقیں شامل تھی، جو پوائنٹس شامل تھے، ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، خون بہا، جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اسے خون بہا کہا جاتا ہے، اور فدیہ، قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ جو پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو دونوں فریق مل کر مدینے کا دفاع کریں گے اور حملہ کرنے والے کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنا رہے گی۔ مدینہ المنورہ کے لیے دعا۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں، اس لیے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینے کے صاع اور مد یعنی ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینے کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے۔ یہ سن 1 ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے آبا و اجداد، بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی، آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والی تھی۔ یہ اپنے بھائی اور دوسرے احباب کے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے کہ کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کو توریت اور انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے، یعنی ایک طبق میں
کھجوریں رکھ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا، چونکہ یہ توریت و انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ نمازوں کی رکعات میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس پہلے ہی سال میں ظہر و عصر و عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کرنا کہتے ہیں۔ 3 جانثاروں کی وفات۔ اس سال یعنی ہجرت کے پہلے سال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم حضرت براء بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں یعنی سرداروں میں تھے۔ سوم حضرت اسد ابن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جانکنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، اور اسی طرح اس کی وفات ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال۔ سن 1 ہجری کی طرح سن 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرما دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص و عوام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہندوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی ہے، یعنی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکن سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے قبلہ بدل دیا ہے مسلمانوں نے، تو ان کی بھی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ قبلہ بدلنے کا یہ جو حکم آیا یہ جانچنے ہی کے لیے ہے، فرق کرنے ہی کے لیے ہے کہ کون مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء نہ کر کے اپنے من کی بات یا اپنی طبیعت پر عمل کرتا ہے۔ سن 2 ہجری میں جو اور اہم واقعات پیش آئے ان میں جہاد کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مظلوم مسلمانوں کو جن پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اب اجازت دے دی کہ اپنے جان مال اور دین کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے کافروں کے خلاف
لڑائی کر سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم غلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ 12 تاریخ تھی جب جہاد کا یہ حکم نازل ہوا اور سن 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا۔ بہرحال سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں، لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو اناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا یا عین حکمت اور بنی نوع انسانی کی صلاح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، اگر پورے ماحول کو گہری نظر سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلا یہ جو واقعات ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں سن کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی اور مسلمانوں نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ ابن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ ابن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ منصوبہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غصے و غم میں عبداللہ ابن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیخ کنی کرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بخاری باب التسلیم فی مجلس فی اقلاع، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بہرکیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ ابو داؤد شریف جلد دوم باب فی خبر النفیر میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ ابن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ ابن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ دوسری بات، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینے کے رہنے والے سعد ابن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ معاذ اللہ کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا
کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ بخاری کتاب المعازی جلد دوم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی۔ یہ ایک تیسری بات ہے جس سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کفار نے مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کیا تھا۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے 2 تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 2 یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ و سریہ کا فرق۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے ہیں ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا ہے 26۔ مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ غزوات یہ ہیں: نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 جنگ احد، نمبر 3 جنگ احزاب، نمبر 4 جنگ بنو قریظہ، نمبر 5 جنگ بنو مستلق، نمبر 6 جنگ خیبر، نمبر 7 جنگ فتح مکہ، نمبر 8 جنگ حنین، نمبر 9 جنگ طائف۔ سرایا یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے، جس کا انشاءاللہ العظیم آگے ذکر آئے گا۔ ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایا کے اہتمام و انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی ہے یعنی 19 اور سرایا کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا،
لہذا غزوات و سرایا کا عنوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمدہ تعالیٰ ان تمام غزوات و سرایا اور ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال تاریخ اسلامی میں محفوظ و مذکور ہے، مگر یہ اس قدر طویل اور لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس آڈیو سیریز میں ان سب کو سمیٹ پانا بالکل ہی مشکل ہے اور بہت کٹھن ہے، لہذا ہم بقدر استطاعت اور چند مخصوص غزایا و سرایا کو ہمارے سامعین کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سریہ حمزہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمر جہنی نے دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کروا دی اور روک دی۔ اور ایک سریہ عبیدہ بن حارث، اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریے کے علمبردار حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور ایک سریہ سعد ابن ابی وقاص، اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریے کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام خرار پر پہنچا تو یہ پتا چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم یا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ غزوہ ابوا، اس غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ سفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار مبارک ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو دمرہ کے سردار مخشی بن عمرو دمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے باہر رہے۔ غزوہ بواط، ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف تھا اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بواط تک تشریف لے گئے۔
مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ Mm-hmm.